الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے مفسدات نماز کو ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم نماز کی سنتوں کو ذکر فرمائیں گے۔ نماز کی سنتوں کا ہونا بھی لازمی اور ضروری چیز ہے، گویا کہ یہ نماز کے آداب ہیں۔ تو نماز کے آداب کا سمجھنا اور پھر اس کے مطابق نماز پڑھنا، اس سے نماز کے اندر انسان کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے اور نماز ثواب کے اعتبار سے بھی کامل ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں۔ تو نماز تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین حکم ہے اور سب سے لازمی امر ہے، تو لہٰذا نماز کے آداب کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کے اندر سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانے چاہیے اور عورتوں کو اپنے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھانے چاہیے، اور پھر مردوں کو اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے اور عورتوں کو اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ باندھنا چاہیے۔ اس لیے کہ عورت اور مرد کی نماز کے اندر فرق ہے۔ عورت کو ہر اعتبار سے پردہ چاہیے، اس لیے فرمایا کہ وہ عورت اپنے ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے سینے تک اٹھائے اور پھر اپنے ہاتھ باندھے بھی سینے پہ، جبکہ مرد اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت اور باندھتے وقت وہ ناف کے نیچے باندھے، اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے۔ یہ نماز کے اندر سنت ہے۔ اور پھر جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو رکوع کے اندر 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم پڑھنا، اور پھر رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنا، اور اسی طرح سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا۔ تو زیادہ بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، ممانعت نہیں، کہہ سکتا ہے زیادہ بھی، تو طاق ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ہونا چاہیے، 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے، اور پھر اس کے بعد جب تشہد بیٹھتا ہے تو تشہد بیٹھنے کے لیے مرد کو چاہیے کہ اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پاؤں بچھائے، اس کے اوپر بیٹھے، اور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر تو یہ جو کولے ہیں وہ ان کے اوپر بیٹھے، اس لیے کہ عورت جتنی بھی زمین کے ساتھ چمٹ کر نماز پڑھے گی تو اتنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس اعتبار سے عورت اپنے اس انداز میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھے اور مرد بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، اور اس طرح رکھے کہ دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہوں وہ قبلہ رخ ہوں۔ یہ نماز کے آداب میں سے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو، مجبوری ہو تو پھر الگ چیز ہے کہ اپنی سہولت کے لیے جیسے رکھ لے، تو مجبوری نہ ہو تو اس پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھ کے اور بائیں کو بچھا کر پھر سے نماز پڑھ لے۔ اور پھر سلام کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا کہ اپنے منہ کو دائیں طرف کرنا اور بائیں طرف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح نماز میں درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھنا، ربی جعلنی پڑھنا، یہ دعا عام طور پہ یہی پڑھی جاتی ہے۔ تو حضرات اکثر لوگوں کو یاد بھی یہی ہوتی ہے، بعض ربنا آتینا پڑھ لیتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن درود شریف پڑھنا اور اس کے بعد کوئی دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ وہ سنتے ہیں
جو نماز کے اندر لازم ملزوم ہیں، تو ان کے کرنے کی وجہ سے انسان کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے کی وجہ سے نماز کے اندر کمی تو نہیں ہوتی، لیکن انسان کو جو ثواب ہے اس ثواب کے اندر کمی آتی ہے اس وجہ سے کہ سنت اور آداب ہے، تو جہاں سنت آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو اس کا بھی نقصان تو ہوتا ہے نا، تو آداب کا خیال رکھنے جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں نقصان بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ثواب کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو یہ چند وہ چیزیں تھیں جو نماز کی سنتیں کہلاتی ہیں، تو انشاءاللہ آج کے دن ہم سب اس چیز کی پابندگی کریں گے کہ ان آداب کا خیال رکھ کر نماز پڑھیں گے۔ تمام حضرات انشاءاللہ اس کی پابندگی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔